السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان اور میں ہوں ثاقب الاسلام۔ آج کے شو میں امریکی نائب صدر مائک پینس کی وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو اور پاک امریکہ تعلقات میں اگلا قدم کیا ہوگا۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ سال 2017 پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کیسا رہا؟ 2017 میں ہندو میرج بل پاس ہوا ہے پاکستان میں۔ کیا ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ کا علاج ہمارے جسم میں چھپا ہے؟ اور مکئی کا مزیدار بھٹا تیار کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ چٹے جوڑ کے اوپر پھر وہ آگ ڈالتے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے وائس آف امریکہ کی نمائندہ خصوصی گریٹا وین سسٹرن سے گفتگو میں ایران میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی عوام کا ساتھی ہے اور انہیں امید ہے کہ ایران کے نوجوان یہ جانیں گے کہ امریکہ انہیں ایک آزاد اور جمہوری مستقبل حاصل کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ تاہم امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے پر نائب صدر نے سخت تنقید کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران جوہری معاہدہ انتہائی ناقص تھا، کیونکہ اس میں نہ صرف ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے سے روکنے کو یقینی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ 10 سالہ معاہدہ ہونے کے باعث یہ بات بھی یقینی تھی کہ وہ 10 سالہ مدت پوری ہونے پر جوہری ہتھیار بنا لیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ پابندیاں مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ وہ صرف ایران ہی کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ شمالی کوریا کے لیے بھی کارآمد ثابت ہو رہی ہیں۔ اس سوال پر کہ کیا شمالی کوریا سے متعلق صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پر بیانات، خصوصاً صدر کی حالیہ ٹویٹ کہ ان کے پاس شمالی کوریا کے صدر سے بڑا جوہری بٹن ہے، صورتحال کو کس طرح متاثر کر سکتے ہیں، نائب صدر پینس کا کہنا تھا کہ صدر نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو دھمکایا نہیں جا سکتا۔ صدر ٹرمپ نے عالمی سٹیج پر ایسی قائدانہ سوچ دی ہے جس کے باعث شمالی کوریا کے مسئلے پر مناسب پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، اور یہ کہ امریکہ نے شمالی کوریا پر بے مثال اقتصادی اور سفارتی دباؤ ڈالا ہے، اور شمالی کوریا کی جانب سے کئی دہائیوں سے عالمی برادری کے اصرار کو مسترد کیے جانے اور مسلسل جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل بنانے کی کوششوں کے تناظر میں اب ہم خطے کے دوسرے ممالک کی جانب سے بھی پیش رفت ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس کا مزید کہنا تھا کہ اگر شمالی کوریا اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو چھوڑنے پر رضامند ہو جائے تو اس کے ساتھ اس معاملے کے پرامن حل کی گنجائش موجود ہے۔ اور پاکستان کے لیے امریکی امداد میں کٹوتیوں کی تفصیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اس بارے میں کانگریس کے اراکین کو مطلع کر رہی ہے۔ دوسری جانب آج پاکستان میں پارلیمنٹ کی مشترکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے کابینہ اور قومی سلامتی کے فیصلوں پر سیاسی قائدین کو اعتماد میں لیا گیا۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی نے 2 روز قبل اپنے اجلاس میں امریکی صدر اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام کے پاکستان سے متعلق بیانات پر مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے سابق امریکی سفیر رائن سی کراکر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات میں محاذ آرائی دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں، اور یہ ضروری ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل میں تبدیلی لائیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق ہے اور مجھے افسوس ہے کہ یہ اس نہج پہنچا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ تعلقات میں محاذ آرائی پیدا کرے۔ میرے خیال میں دونوں جانب ایسے معاملات ہیں جن پر ہم ایک دوسرے کی بات مکمل طور سے نہیں سمجھتے۔ محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ امریکہ کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ اب کیا پاکستان ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ دنیا بھر میں یہاں تک کہ اتحادی ملک بھی ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت سا وقت صرف کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان میں ہماری کمٹمنٹ کے تناظر میں اپنے تعلق کا دوبارہ جائزہ لیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی حکمت عملی میں کچھ ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے پاکستان کو ہمارے افغانستان سے چلے جانے کے خوف کے باعث طالبان کو اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ will walk out again as we did at the end of the 1980s.
پاکستان اور امریکہ کے لیے ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھنا کس حد تک ممکن ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے اٹلانٹک کونسل میں ڈسٹنگوش فیلو اور پاک امریکہ تعلقات کے ماہر تجزیہ کار شجاع نواز سے۔ شجاع صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ کتاب لکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان جو 2008 سے 16 کے درمیان ان کی نوعیت رہی، اس وقت جو تعلقات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا لگ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کا اسٹریٹجک کیلکولس کیا ہے؟ حالات بہت نازک ہیں میرے نزدیک، اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے نہ صرف ٹویٹ کی لیکن اب ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں پالیسیز کے ساتھ، اور بہت سے ایسے اقدام ان کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان کو کافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن دونوں اس وقت دیکھ کیا رہے ہیں؟ کیا اپنا فائدہ کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ امریکہ کیا اسٹریٹجی، اپنا کیا گول دیکھ رہا ہے، اور پاکستان اپنے مفاد میں اس وقت کیا دیکھ رہا ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ ایک پیج پہ نہیں دونوں کو آنے دے رہا؟ کافی عرصے سے ایک پیج پہ نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کئی سالوں سے پاکستان اپنے مفادات کے پیچھے گامزن تھا، اور امریکہ کیونکہ اس جنگ میں ان کو کامیابی نہیں حاصل ہو رہی تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے افغانستان میں حالات بہتر کریں، اور اگر پاکستان پہ پریشر ڈال کے حقانی گروپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کم از کم 10% جو کہ اٹیکس حقانی گروپ کے ہیں افغانستان میں وہ ختم ہو سکے۔ اچھا، آپ نے کانکریٹ سٹیپس کی بات کی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈ کے حوالے سے، خاص طور پر جو ملٹری اسسٹنس ہے اس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے۔ امریکہ امداد میں کمی کی بات کر رہا ہے جبکہ پاکستان امداد کی اہمیت کو رد کرتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نمبرز دیکھیں تو 2002 سے اب تک امریکہ پاکستان کو کولیشن سپورٹ فنڈز میں $14.5 ارب سے زیادہ دے چکا ہے، اکنامک اسسٹنس میں $10 ارب سے زیادہ، اور پھر اس کے علاوہ جو سیکیورٹی اسسٹنس ہے اس میں آلموسٹ 8 ارب، تو وہ ٹوٹل $33 بلین بنتا ہے، اس سے کچھ زیادہ۔ پاکستان کی بات کریں تو اس کا کہنا ہے کہ 9/11 کے بعد سے اب تک پاکستان کی معیشت کو $123 ارب کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ بتائیے، کیا پاک امریکہ تعلقات کو پیسے کے ترازو میں تولنا چاہیے؟ کیا یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ پاکستان نے یہ بسم اللہ ہی غلط کی تھی، کیونکہ CSF پاکستان کے حق میں نہیں بیٹھتا تھا۔ انہوں نے صدر مشرف نے مارجنل کاسٹ پرائسنگ پہ سوچا تھا کہ 2-3 سال کی بات ہے، اور وہ کیلکولیشن غلط تھی۔ 2010 میں اس کی ہائٹ تھی CSF اسسٹنس کی، اور ٹوٹل اسسٹنس کی بھی تقریباً $4.5 بلین 2010 میں ٹوٹل پاکستان کو ملے، جس میں CSF بھی شامل تھا، ملٹری اسسٹنس بھی تھی اور اقتصادی اسسٹنس بھی تھی۔ لیکن اس کے بعد مسلسل یہ کم ہوتا گیا، اور اب 300 ملین تو کچھ پاکستان کے لیے بات ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے ایک سال میں تقریباً $7.5 بلین کی سیونگ ہو رہی ہے ان کے انرجی بل پہ، کیونکہ تیل کی قیمت کم ہوئی ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کو خود ختم کرے، بجائے یہ کہ اس کو جھگڑے کی باعث بنائے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کا رپلائی کیا، اور اس میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان نے کیا 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 اور کیا کیا کھویا۔ کیا خواجہ آصف کا یہ جواب جو سامنے آیا ہے ایک سوورن اسٹیٹ کی جانب سے ایک ایسا رسپیکٹیبل جواب آپ کی نظر میں لگتا ہے جس کو واشنگٹن میں کوئی اہمیت دی جائے گی؟ یہ جواب کافی عرصے سے پاکستان دے رہا ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے واشنگٹن میں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایڈمرل ملن نے کافی پہلے الزام لگایا تھا کہ ISI جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے طالبان، افغان طالبان کو۔ پاکستان نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنے حق میں سوچنا چاہیے کہ آیا حقانی گروپ کی قیادت یا افغان طالبان کی قیادت جو امریکہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہے، ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے یا ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے، بجائے یہ کہ ڈبیٹ ہو اس پہ اب اقدامات انہیں کرنے پڑیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے پاس حقانی نیٹ ورک کا ایک آپریٹو ہے جو اکتوبر میں جب مغوی کینیڈین جوڑے کی رہائی کروائی گئی تھی تو اس کے دوران پکڑا گیا تھا۔ امریکہ اس تک رسائی چاہتا ہے اور پاکستان دے نہیں رہا، اس لیے پاکستان پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں کہ وہ امریکہ کو رسائی دے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں جو ہیں، جو انٹیلیجنس کوآپریشن کی باتیں ہیں، یہ براہ راست CIA اور ISI کی ہونی چاہیے جیسے پہلے ہوتی رہی۔
بجائے یہ کہ پبلکلی ان کو ڈسکس کیا جائے، کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان اور امریکہ ایک صفحے پہ ہیں۔ کیا شکل بنتی اب آپ دیکھ رہے ہیں 2018 میں پاک امریکہ تعلقات کی؟ اب اگلے ہفتے کے اندر پتہ چل جائے گا۔ اگر تو پاکستانی افواج کے اراکین پہ سینکشنز عائد ہوتی ہیں، ان کے ٹریول پہ سینکشنز عائد ہوتی ہیں، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ امریکہ اپنا وزن استعمال کر کے اور پاکستان کے لونز کو روک دیتا ہے یا بند کروا دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا آگے ہونا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھیے کہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے، افغانستان میں بھی الیکشن کا سال ہے، تو یہ بہت بڑا انفلوئنس ہوگا جو فیصلے ہونے ہیں۔ شجاع صاحب، آپ کے وقت کا اور آپ کے انسائٹ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ شکریہ۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی آزادی مذہب نے 2017 میں اپنی رپورٹ کی بنیاد پر امریکی محکمہ خارجہ کو تجویز کیا تھا کہ وہ پاکستان کو کنٹریز آف پرٹیکولر کنسرن کی فہرست میں شامل کرے، یعنی وہ ممالک جہاں مذہبی آزادی کو خطرہ ہے۔ سال 2017 میں اقلیتوں کے لیے پاکستان کیسا رہا، جائزہ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں توہین مذہب کے الزام میں 3 احمدیوں کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اس کے علاوہ متعدد واقعات میں احمدیوں کے خلاف توہین مذہب کے مقدمات بھی درج ہوئے اور گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، جس پر انسانی حقوق کے اداروں نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ لیکن انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق نومبر میں اسلام آباد میں ختم نبوت کی حمایت میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے زیادہ تشویشناک تھے۔ یہ بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹس ہیں میرے خیال سے، جو آئندہ آتے ہوئے وقت میں کافی میرے خیال سے ڈیٹیریٹ کریں گی ریلیجیس انٹالرنس کو۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق سال 2017 میں دیگر مذہبی اقلیتوں کی نسبت احمدیوں کو نشانہ بنانے کے ٹرینڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2015 میں ہم نے دیکھا، 2016 میں دیکھا، شاید حکومت جو تھی وہ کوشش کر رہی تھی، وہ کوشش 2017 میں انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں جو حالات شاید 2017 سے پہلے تھے، 17 سے پہلے تھے مذہبی آزادی کے، جو کہ بہت مخدوش تھے، جو کہ بہت تشویشناک تھے، وہ اسی طرح برقرار رہے۔ تاہم پاکستان میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وفاقی وزیر نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اقلیتوں کے حقوق، تحفظ اور ان کی مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جو تشویش پائی جاتی ہے وہ درست نہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنے بھی، چاہے ہزارہ کمیونٹی ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے ہندو ہیں، چاہے دوسری کمیونٹی ہے، وہ پاکستانی شہری ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے آئین میں ان کے باقاعدہ ان کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، وہ سب برابری کا حق رکھتے ہیں۔ 17 دسمبر کو صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک گرجا گھر پر کیے جانے والے حملے میں کم از کم 9 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ تشدد کے واقعات کے علاوہ گزرے سال میں مسیحیوں کے خلاف بھی توہین مذہب کے مقدمات درج ہوئے۔ آسیہ بی بی کا جو کیس ہے وہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی، ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی جس میں ہمیں لگے کہ جو مذہب سے ریلیٹڈ اوفینسز ہیں ان میں کم از کم یہ ضرور کیا جائے کہ جس پہ بھی یہ الزام لگے اس کو ایک اپنے دفاع کا حق ہو، اس کو قانون کے سارے تقاضے پورے ہوں۔ سال 2017 میں بلوچستان میں شیعہ بالخصوص ہزارہ برادری کو ہدف بنانے والے حملوں کے واقعات بھی سامنے آئے۔ ان میں سے ایک حال ہی میں کوئٹہ میں 2 افراد کی ہلاکت کی وجہ بننے والا ایک حملہ تھا۔ شیعہ ہزارہ جو ہیں کوئٹہ کے، ان کا جو قتل عام جاری ہے اس میں ہم نے کوئی کمی نہیں دیکھی۔ اس میں شاید یہ کمی ضرور آئی کہ وہ جو بہت بڑے اٹیک ہوا کرتے تھے علمدار روڈ پہ اور ہزارہ ٹاؤن میں کوئٹہ میں، جہاں 200 لوگ مر جایا کرتے تھے، وہ نہیں، اس میں کوئی کمی آئی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اقلیت ہندو برادری کو طویل عرصے سے اپنی آزادیوں اور حقوق غصب کیے جانے کی شکایت رہی ہے۔ 2017 میں ہندو میرج بل پاس ہوا ہے پاکستان میں، سو اس طرح سے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ آئی ہے پاکستان میں پچھلی ہماری رپورٹ سے، جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ پاکستان میں اقلیتوں کے علاوہ خود اکثریتی طبقے یعنی مسلمانوں کو بھی توہین مذہب کے بے بنیاد الزامات لگا کر نشانہ بنانے کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اس سال مردان میں ولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کا افسوسناک واقعہ بھی تھا۔ انسانی حقوق کے ادارے یہ کہتے آئے ہیں کہ نچلی سطح پر سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کمیشن اور سپریم کورٹ نے بہت پروگریسو فیصلے کیے ہیں، لیکن اعلیٰ سطح پر ایسے اقدامات اور تبدیلیوں کی کمی مذہبی آزادیوں کی صورتحال پر سوالیہ نشان قائم رہنے کی وجہ بنی رہی ہے۔ نیلوفر مغل، اردو، VOA، واشنگٹن۔
पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके लिए तफसीली मज़ामीन भी मौजूद हैं। और क्या रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज हमारे जिस्म में छुपा है? इस पर एक रिपोर्ट पेश करेंगे हमारे हेल्थ सेगमेंट में। और मकई का मज़ेदार भुट्टा कैसे बनता है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं वर्ल्ड व्यू और जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या हो रहा है। रूस ने एक रूसी अखबार की इस रिपोर्ट की तरदीद की है जिसके मुताबिक शाम में 30 दिसंबर को बाकियों की शेलिंग से 7 रूसी तैयारे तबाह हो गए थे। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क की 2 रिहायशी इमारतों पर रूसी फजाई हमले में 20 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इसराइली फौज का कहना है कि वो यरूशलेम में फलस्तीनियों की जानिब से एक मुजाहिरे के दौरान हकूक के एक माजूर कारकुन की हलाकत की मजीद तहकीकात करेगी। 29 साला इब्राहिम अबू सुरैया 15 दिसंबर को इसराइली फौज की फायरिंग से हलाक हो गए थे। म्यांमार के सदर ने यौम आज़ादी के मौके पर तकरीर के दौरान म्यांमार फौज की जानिब से मुरतब किए जाने वाले आइन में इस्लाहात का मुतालबा किया है। रोहिंग्या मुसलमानों का जिक्र किए बगैर उनका कहना था कि मुल्की निज़ाम के तहत तमाम तस्लीम शुदा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। चीन की बेशतर रियासतों में जहां शदीद सर्दी की लहर से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है, वहीं सूबे शांसी में जंगली हयात के पार्क में जाइंट पांडा ने अपने पसंदीदा मौसम का फायदा उठाते हुए बर्फ में जिम्नास्टिक के नए करतब दिखाए। रीढ़ की हड्डी पर आने वाली चोट बाज़ औक़ात उम्र भर की माजूरी का सबब बन जाती है, लेकिन एक इसराइली साइंसदान ने इंसानी स्टेम सेल के इस्तेमाल से एक चूहे की रीढ़ की हड्डी का इलाज किया है, जिसके बाद वो फिर से चलने फिरने लगा है। और सारा इसकी वजह यह है कि स्टेम सेल्स में ये सलाहियत होती है कि वो किसी भी किस्म के सेल्स में खुद को तब्दील कर सकते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का एक तरह से खुद से इलाज कर सकते हैं। इनकी मदद से चूहे पर होने वाले कामयाब तजर्बे की तफसीलात देखते हैं इस हफ्ते के हेल्थ सेगमेंट में। इस तजर्बे के नताइज बहुत हैरत अंगेज हैं। ये वो चूहा है जिसकी रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए 3 रोज कबल स्टेम सेल्स दाखिल किए गए और अब 6 हफ्ते बाद आप इसमें आने वाली तब्दीली देख रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में हम रीढ़ की हड्डी को दोबारा से काम के काबिल बनाने और जख्म को मुकम्मल तौर पर मुंदमिल करने में कामयाब रहे और इस तरह हम एक चूहे को जो मुकम्मल तौर पर मफलूज था दोबारा से न सिर्फ चलने फिरने के काबिल बनाने बल्कि उसकी हसियात बेदार करने में भी कामयाब हो गए। और ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि ऐसा जानवर 2 या 3 हफ्तों में चलना शुरू कर दे। ये सारा अमल नाकाबिले यकीन हद तक सादा है। बस इंसानी स्टेम सेल लीजिए और उन्हें जख्म वाली जगह पर रख दीजिए। इस सूरत में असबाती खलिये जख्म वाली जगह के इर्द गिर्द नशोनुमा पाने लगते हैं, जिससे असबी सिग्नल्स को एक मुख्तलिफ रास्ता मिल जाता है। हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी खुद ब खुद ठीक नहीं होती और हम ये करते हैं कि इंसानी स्टेम सेल्स लेकर इसमें कुछ तरामीम और तब्दीलियों के बाद उन्हें कुछ हयातियाती मवाद और कुछ डीएनए के साथ ट्रांसप्लांट करने के बाद रीढ़ की हड्डी के अंदर पेवस्त कर देते हैं। अमेरिका में हर साल तकरीबन 17,000 अफराद रीढ़ की हड्डी के मसाइल का शिकार होते हैं। रिहेबिलिटेशन और कुछ दूसरी किस्म की ट्रांसप्लांट के अलावा मुकम्मल बहाली का कोई केस मौजूद नहीं, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। उम्मीद ये है कि अब हम इंसानों पर भी ऐसे ही नताइज देखने के अहल हो जाएंगे। मतलब ये कि हम दोबारा से रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा देख सकेंगे और इसके साथ साथ रवैये में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि बिचायसा अपने बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में है और हमें नहीं मालूम कि इंसानों पर उसके क्या नताइज सामने आएंगे। जिन चूहों में ये स्टेम सेल्स दाखिल किए गए, इनमें से महज 40% ही सेहतमंद हो पाए और जख्म आने के बाद बहुत तेजी से ट्रांसप्लांट करने की जरूरत होती है। ताहम साइंसदानों को तवक्को है कि इस तरह के स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट जल्द ही हर अस्पताल के इमरजेंसी रूम के प्रोसीजर्स का हिस्सा होंगे। केविन एनेक्स के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। मेडिकल साइंस की दुनिया से एक अहम पेशरफ्त हमने देखी और अब मेरा फेवरेट टॉपिक और वो है खाना। आपका फेवरेट फास्ट फूड क्या है? बर्गर्स। नो, मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आपकी लिस्ट भी मुझे पता है बहुत ही लंबी होनी है, लेकिन सब फास्ट फूड तो सेहत के लिए बुरे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल उबला हुआ भुट्टा, मकई, उससे ज़्यादा फास्ट कोई फूड नहीं है, जहाँ 1 मिनट में मिल जाता है और उस पर मसाला लगा के खाएं, बहुत मजा आता है। मेरा आपका बहुत फेवरेट है। मिसाल आपकी बड़ी अच्छी थी और सेहत बख्श भी, लेकिन पाकिस्तान में गंदम और चावल के बाद सबसे ज़्यादा मकई की पैदावार होती है और सारा का ये फेवरेट स्नैक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए छल्ली फरोश कैसी और कितनी मेहनत करते हैं, देखते हैं लाहौर से इस रिपोर्ट में।
پاکستان میں سب موسم ہی مکئی کے ہیں کیونکہ یہ سردی گرمی کھانے والوں کو دستیاب رہتی ہے، جسے چھلی فروش گلی گلی علاقے جا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ لاہور میں بھی چھلی کی تیاری کا سلسلہ سورج چڑھتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، منڈی سے مال لاتے ہیں، مال لا کر ہم چھوٹا بڑا سٹا لیدا کرتے ہیں۔ لاہور میں تقریباً 20 بھٹیاں ایسی ہیں جہاں چھلی فروش اپنی ریڑیاں بھروانے آتے ہیں۔ موسم گرما میں ہر بھٹی پر 50 سے زائد ریڑیاں تیار ہوتی ہیں، جبکہ موسم سرما میں یہ تعداد کم ہو کر 20 سے 30 رہ جاتی ہے۔ ہمیں یہ بھٹی لگائی ہوئی ہے تو ادھر ہم کام کرتے ہیں، پہلے صبح ہم بورا لے کے آتے ہیں، شام کو بورا اور کیری مکس کر کے اس کو جلاتے ہیں، پھر یہ لوگ صبح آ جاتے ہیں، ان کو ہم آگ دیتے ہیں، آگ ڈالتے ہیں بھٹی والے اور چھٹے جوڑ کے اوپر پھر آگ ڈالتے ہیں۔ جب 15-20 منٹ ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں، پانی لگا کر اس کے اوپر بوری دیتے ہیں۔ وہ چھٹے جو ہوتے ہیں نا باس میں اپنے آپ باس میں پک جاتے ہیں۔ اکاڑا سے آیا محمد یوسف 27 سال سے لاہور میں چھلی کا کاروبار کرتا ہے اور منڈی کے تمام اتار چڑھاؤ سے واقف ہے۔ 1990 میں چھلیاں لان آیا تے ایتھے جناب ادوں 40 روپے من مکئی ہوندی سی، ہن 700 روپے من ہے۔ ادوں سانوں روپیہ 50-60 لب جاندا سی دیہڑی دا، ہن اسی روپیہ 200-300-400 کمانے۔ ایک ریڑھی میں تقریباً 1.5 من سٹے بھرے جاتے ہیں، جسے نکلنے والا ایک ایک دانہ خریداروں کی ہلکی پھلکی بھوک مٹانے کے کام آتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھ کر تو مجھے بھی بھٹا کھانے کا دل کر رہا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ کو ابلی ہوئی مکئی گروسری سٹورز پہ تو مل جاتی ہے، لیکن اس پہ جو مسالے اور نیمبو وغیرہ لگانا ہے نا وہ خود کرنا پڑتا ہے۔ اور جو مزہ ہے نا کہ بس راہ چلتے اچانک سے نظر آیا اور آپ نے فوراً لیا اور کھایا، وہ جھٹ پٹ فاسٹ فوڈ والا، اس کی الگ ہی بات ہے۔ اور جناب جانے سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی کی۔ دنیا کی ہر کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے ملازموں کی کارکردگی بہتر ہو، پیداوار زیادہ ہو، اور اس کے لیے ایک طریقہ اب جو بڑی بڑی کمپنیز استعمال کر رہی ہیں وہ ہے دفتر میں موسیقی، لیکن سپیکرز پہ بجا کے نہیں بلکہ دفتر کے لوگوں پر مشتمل آرکیسٹرا ترتیب دے کر۔ جرمنی کی سافٹ ویئر کمپنی سیپ کے اکاؤنٹنٹس، انجینئرز اور آئی ٹی اسپیشلسٹ دفتر کے بعد مل کر موسیقی بجاتے ہیں، اور یہ آرکیسٹرا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسی ٹیم کے انجینئرز وغیرہ پہ مشتمل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹیم میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، کیونکہ ایک بھی سر اگر غلط ہوگا تو پوری دھن بگڑ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ ایک دوسرے سے تعاون کرنا سیکھتے ہیں، اور چونکہ ساز اچھا بجانے کے لیے پریکٹس بھی ضروری ہوتی ہے، تو اس مشق سے ٹیم میں دفتری کام پر بھرپور توجہ اور تیاری کر کے آنے کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو کافی یہ ایک انٹرسٹنگ اپروچ ہے جو بڑی بڑی کمپنیز یوز کر رہی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی مزے کی بات ہے کہ پروفیشنل میوزیشنز اور ایمیچور یعنی جو شوقیہ طور پہ میوزک بجاتے ہیں وہ مل کے کرتے ہیں، بیکاز آف کورس دفتر میں ہر کسی کو تو نہیں بجانا آتا نا میوزک۔ بالکل سیکھنا پڑے گا مجھے بھی، کیونکہ کبھی کبھی جب آپ کا موڈ خراب ہو تو میں بھی وائلن بجا کے آپ کا موڈ تھوڑا ٹھیک کر دیا کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جرمنی میں شاید یہ چیز اس لیے آسان ہے کہ وہاں اور بہت سے یورپی ملکوں میں بچوں کو اسکولز میں ہی ڈفرینٹ میوزیکل انسٹرومنٹس بجانا سکھائے جاتے ہیں، تاکہ وہ بڑے ہو کر جب آفس میں بیٹھیں تو ساتھ میں کچھ موڈ بھی اچھا کر سکیں۔ ویسے جو میوزیکل انسٹرومنٹ مجھے بجانا آتا ہے اس سے ریلیکس ہونے کے بجائے بندہ زیادہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے۔ میں ڈھولک کی بات کر رہی ہوں، اس کی بعد میں بات کریں گے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر، ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ آج کے لیے ثاقب الاسلام اور سارا زمان کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ایوننگ۔